بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکن من الغافلین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 26 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ انسانوں کی اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرمائے اور اس بیماری کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اس بیماری کو ذریعہ بنا کر بندوں کے لیے اللہ رب العزت اس بیماری کو سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں اور ہم اس کے مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد اور غلام ہیں۔ غلام کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آقا کی بال برابر بھی نافرمانی کرے۔ وفادار غلام اور عبد کی شان یہ ہے کہ وہ روئے روئے سے آقا کی فرما برداری کرے۔ لہذا جب انسان اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے وجود کے ہر عضو سے اس کے احکام بجا لائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کا قرب اس لیے اختیار نہیں کر پاتا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کئی مرتبہ اس لیے حاصل نہیں کر پاتا کہ کئی دفعہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب کوئی ہے۔ تو غفلت جو ہے وہ اصل اعمال کے صادر نہ ہونے کی بنیادی جڑ ہے۔ نیک اعمال کے ظہور کی، نیک اعمال کے ظاہر نہ ہونے اور صدور نہ ہونے کی اصل بنیادی جڑ غفلت ہے۔ جب بندہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ میرا رب ہے تو پھر وہ نیکی نہیں کرتا، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ عاجز ایک مثال دے کر اکثر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا سبق سناتا ہے۔ مسجد کے اندر بچے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو والد نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے مسجد میں نظر آنا، تم بہت نماز کھاتے ہو، غائب کرتے ہو، مسجد سے غائب رہتے ہو، لہذا مجھے نظر آنا۔ اب بچہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کو کھوجتا ہے کہ میرے ابا کدھر ہے، اس لیے کہ وہ ابا کے لیے نماز پڑھنے نہیں آیا، وہ تو ابا کو دکھانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا کئی دفعہ بچہ مسجد میں آتا ہے اور ابا نہیں ہوتے تو ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہستی دیکھنے والی ہے وہ دیکھنے والی تھی وہ تو موجود نہیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ بچہ آ کر بیٹھ جاتا ہے صف میں، اپنے ہم جولیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کوئی شرارت کر رہا ہوتا ہے، مستی کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس کا ساتھی اشارہ کر کے کہتا ہے کوہنی مار کر کے دیکھو تمہارے ابا پیچھے سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ایک دم سے درست سست ہو جاتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اور پھر دھیرے سے کنکھیوں سے دیکھتا بھی ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب اگر دیکھ رہے ہیں تو اور زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نہیں ہوتے تو پہلے سے زیادہ شرارت کرتا ہے۔ تو بچے کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہیں تو بچہ شرارت سے باز آ جاتا ہے۔ اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ تو غفلت کی ضد ہے حضوری، استحضار۔ کس بات کا استحضار؟
کہ بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے نشانے پر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری طرف متوجہ ہے۔ تو اگر بندے کو یہ کیفیت بدرج اعلیٰ اور بدرج اتم حاصل ہو جاتی ہے تو پھر تو کہنا ہی کیا، نور علی نور، پھر تو غفلت پاس میں نہیں پھٹکتی، اور جب غفلت پاس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر گناہ وجود میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگنی چاہیے کہ پیارے اللہ استحضار کی کیفیت عطا فرما، حضوری کی کیفیت عطا فرما، اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ ویسے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ غفلت سے آخرت کے تو نقصان ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے کام بھی جو بگڑتے ہیں وہ اس کا سبب بھی غفلت ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ماہر ڈرائیور گاڑی لے کر جا رہا ہوتا ہے روڈ پر اور اچانک حادثہ ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ سے ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیسل میں چلا تو رہا تھا کیئرفل، لیکن سائڈ پہ فون رکھا ہوا تھا اور میری نظر فون پہ چلی گئی تو میں رستے سے غافل ہو گیا اور نظر توجہ فون کے اوپر چلی گئی۔ تو دیکھیے غفلت ہوئی، توجہ ہٹی، توجہ ہونی چاہیے تھی، حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے تھی اسٹیئرنگ اور روڈ کے اوپر، اور وہ توجہ وہاں سے ہٹ کر چلی گئی دوسری جگہ، تو جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں سے غفلت ہو گئی، تو غفلت ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا حادثہ وجود میں آیا۔ تو دنیا میں بھی جتنے حادثات اور نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ عدم توجہ، اس کی وجہ غفلت ہوتی ہے۔ کچن کے اندر ہماری ماں بہنیں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں، کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، دودھ گرم کر رہی ہوتی ہیں، چائے پکا رہی ہوتی ہیں، تو جہاں ذرا سی توجہ دودھ سے ہٹی، جہاں کچن سے ذرا سی توجہ ہٹی دوسری طرف نظر گئی اور دودھ ابل گیا۔ پوچھتے بھی دودھ کیسے ابل گیا؟ آپ تو یہیں بیٹھے تھے۔ کہا بس میں ادھر کو دیکھ رہی تھی اور ادھر دودھ ابل گیا۔ تو توجہ چاہیے تھی دودھ کے اوپر، جو جس برتن میں، جس پتیلی میں دودھ کو ابالا جا رہا ہے، دودھ گرم کیا جا رہا ہے، توجہ تو ہونی چاہیے تھی اس پر، لیکن توجہ وہاں سے ہٹی اور وہاں غفلت آ گئی اور توجہ چلی گئی دوسری طرف، لہذا جہاں غفلت آئی وہاں نقصان ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر جہاں جہاں غفلت ہوتی ہے وہاں وہاں نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دین کے باب میں بھی جہاں جہاں بندہ اللہ سے غافل ہوا، دین کے معاملے سے غافل ہوا، تو فوراً وہاں گناہ کا وجود آتا ہے۔ لہذا اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے دل سے غفلت دور ہو اور اللہ تعالیٰ کی حضوری اور استحضار اس کی جگہ لے، اور ہم اللہ سے پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہ رہیں۔ بزرگان دین اکابر مشائخ کا تو یہ جملہ ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس غفلت میں گزرا گویا وہ کفر میں گزرا، جو دم غافل وہ دم کافر۔ اس لیے بزرگوں کے یہاں ذکر کے باب میں ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ پاس انفاس کا خیال رکھا جائے۔ انفاس، انفس کی جمع یعنی سانس، پاس انفاس یعنی سانسوں پر دھیان رکھیں کہ کوئی سانس غفلت سے تو نہیں لیا جا رہا، اس کو پاس انفاس بھی کہتے ہیں۔ یعنی ویسے پاس انفاس کے ساتھ ایک ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس ذکر کا منشا بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ذکر میں بندہ ایک اپنی سانسوں پر دھیان اور خیال رکھ رہا ہے، اس طرح ذکر کے بغیر بھی جب سانس لے، سانس کا نکلنا ہو اور سانس کا لینا ہو تو اس وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں جہاں ظاہر کی اور فزیکل دوسری ضرورتوں کو ہم اللہ سے مانگیں، ہم اس میں یہ بھی مانگیں کہ پیارے اللہ غفلت ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے، یا اللہ ہر کام سے غفلت کو دور کر دیجئے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے اخروی کام ہو، اور پیارے اللہ اس کی جگہ حضوری عطا فرما دیجئے۔ تو غفلت بہت بڑی بیماری، غفلت بہت بڑی جہالت، غفلت بہت بڑی نقصان کی چیز ہے، کاش کہ ہمیں اس کی اہمیت حاصل ہو۔ اب غفلت کی ضد ہے حضوری، اب وہ حضوری آئے کیسے؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے،
یوں سمجھیے کہ غفلت کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ نعمت پر شکر کرے، اور جب کوئی مصیبت و تکلیف آئے تو اس پر صبر کرے، اور دونوں کیفیت وہ ہیں جس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یا تو بندہ نعمت میں ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو نعمت کی حالت میں ذات حق کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور تکلیف کے وقت میں اس تکلیف پر جو ہے آدمی واویلا نہ مچائے، بلکہ اس بات پر شکر کرے کہ پیارے اللہ یہ تو تھوڑی سی مصیبت آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی۔ تو تکلیف میں بھی ایک پہلو شکر کا پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو صبر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آج کل اصل میں اردو سے ہم لوگ دین کو سمجھیں تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تماچا کسی نے مارا تو وہ چپ چاپ رو لو، اس کا معنی ہے صبر، اور سامنے والے کہتے ہیں بیٹا صبر کرو۔ صبر تو بہت عظیم نعمت ہے اور عجیب و غریب نعمت ہے، اگر بندہ اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ لے پھر تو دل ہی خوش ہو جائے۔ صبر کا معنی ہے کہ ذات حق کی طرف متوجہ رہے، جو تکلیف آئی ہے اس تکلیف کی وجہ سے بندہ اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جائے، ڈٹا رہے، جمع رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، چاہے حالات کتنے ہی ناگوار ہوں، چاہے کتنے ہی ناخوشگوار ہوں، کتنی ہی تکلیف ہو، کتنی ہی مصیبت ہو، لیکن میرا دل اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوگا۔ میں اس مصیبت اور غفلت، اس مصیبت اور پریشانی اور تکلیف میں نہیں لگوں گا، میں ذات حق کی طرف متوجہ رہوں گا۔ یہ ہے گویا صبر کا ایک مفہوم۔ تو صبر کے معنی ہے یاد الہی میں جم جانا، چاہے حالات کیسے بھی ناخوشگوار ہوں، کیسے بھی ناموافق ہوں، بندہ ان ناموافق اور ناخوشگوار حالات کی وجہ سے ذات حق کو نہ چھوڑے۔ جیسے بہت سے لوگ گھر کے اندر شادی بیاہ ہو تو خوشی میں نماز چھوڑ دیتے، یا کوئی تکلیف ہو تو نماز چھوڑ دیتے، تو اس کا مطلب طے ہوا کہ یہ نماز ہماری طبیعت نہیں بنی، اندر سے اس کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، یہ تو گیا کوئی کام نہیں ہے تو چلو نماز ہی پڑھ لو، یہ تو ایسی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کمال درجے کا شوق نہیں ہے، ورنہ اگر شوق ہوتا نماز کا اور ذات حق کی طرف توجہ ہوتی تو حالات چاہے ایسے ہوں یا ویسے ہوں، حالات چاہے موافق ہوں یا مخالف ہوں، بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا۔ اور چنانچہ ایسے ہیں اللہ کے بندے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ وہ نہ خوشیوں میں اپنی نمازوں کو فوت کرتے ہیں، نہ غمیوں میں اپنی نمازوں کو فوت کرتے ہیں۔ تو بہرحال غفلت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کی جگہ پہ حضوری کو لائے، اور حضوری اور اللہ کا استحضار اس طرح سے پیدا کرے کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور تکلیف کی حالت میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نیز ایک طریقہ اور ہے اللہ تعالیٰ کی کا استحضار اور حضوری کو دل میں پیدا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ موقع بموقع دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جس موقع کے مناسب جو دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان دعاؤں کو یاد کر کے رکھیں اور ان دعاؤں کو پڑھیں۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جگہ جگہ پر دعا مانگنے کی دعا مانگنے کی ترغیب دی۔ کہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہونے کی دعا، نکل رہے ہیں تو نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا، سلام، اور گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا، سواری پہ قدم رکھ رہے ہیں تو دعا، سواری سے اتر رہے ہیں تو دعا، سواری میں بیٹھنے کے بعد دعا۔ غرض یہ کہ کوئی موقع ایسا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ بندہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو دعا، باہر نکل رہے ہیں تو دعا، کھانے بیٹھ رہے ہیں تو دعا، کھانے کے بعد تو دعا، سو رہے ہیں تو دعا، سو کر اٹھ رہے ہیں تو دعا، اللہ اکبر کبیرہ، اوپر چڑھ رہے ہیں تو دعا، نیچے اتر رہے ہیں تو دعا، خوشی کسی بندے کو خوشحالی میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو دعا سے نواز رہے ہیں، اور کسی کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں تو خود تکلیف سے بچنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دعاؤں کا اہتمام، موقع بموقع بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے، جس موقع کی مناسبت سے جو دعا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی، لہذا ان دعاؤں کو اپنی نو کی زبان بنائیں، ان کو یاد کریں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، تاکہ جس وقت ہم تلفظ کر رہے ہوں ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اس وقت ہم مانگ کیا رہے ہیں۔
محبوب صاحب کی ایک دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے. پیارے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دیجیے جیسا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت یہ کوئی معمولی مسافت ہے؟ ذرا 1 کلومیٹر چل کے تو دیکھو تو پتہ چلے گا کیا کیا دکھتا ہے، اور 1 کلومیٹر کی مسافت کتنی دیر میں طے ہو پاتی ہے. تو 1 کلومیٹر چلنا مشکل، تو مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت کو کوئی ناپ سکتا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے بھلا؟ تو کہا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. کہیں فرمایا اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں بندہ پڑھے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم عربی زبان کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تاکہ جس وقت ہم دعاؤں کا تلفظ کریں تو ہم عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، معنی کے استحضار کے ساتھ، حضور پاک کی یاد کے ساتھ ہم دعاؤں کو پڑھیں. تو موقع کی مناسبت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. اب اگر مسنون دعائیں، معصور دعائیں یاد نہ ہو یا عربی زبان میں تلفظ نہ کر سکتا ہو، یاد نہ ہو، تو بندہ اپنی ہی زبان میں دعا کر لے موقع کی مناسبت سے. کہتے ہیں کہ جس طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے. کہتے ہیں نا بھائی آپ نے کیا موقع کی بات کہی، سونے کی ڈلی کے مانند ہے. یہ کہتے ہیں کروڑ روپے کی بات کی. تو موقع کی مناسبت سے کی جانے والی بات جیسے سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے، قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم غسل کرنے کے لیے گئے، اب غسل کر کے صابن سے مل مل کر نہا کر باہر آئے تو اللہ سے دعا کرے، پیارے اللہ ظاہری جسم کا میل تو میں نے مل مل کے دور کر دیا ہے، کہ اللہ اپنے دل کی میل کو میں کیسے دور کروں؟ کہ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے، کہ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر. یہ موقع کی مناسب دعا ہے. اسی طرح ہم سفر میں جا رہے ہیں اور بس میں بیٹھے کہ کھڑے ہوئے، بھیڑ اتنی تھی کہ بمشکل ایک پیر پہ کھڑے تھے. اب جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے وہیں سے اگلے اسٹاپ پر ایک پیسنجر اترا اور ہم فوراً بیٹھ گئے. تو بیٹھتے کہ پیارے اللہ جس طرح سے دنیا کی تنگی میں یا اللہ عافیت کے ساتھ آپ نے مجھے بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دی، یا اللہ میدان محشر کی تنگی میں میری حفاظت فرما اور وہاں عرش کا سایہ نصیب فرما. تو یہ موقع کی مناسب دعا ہے. ہم کسی کے گھر گئے، ان کو دعا دیں، کھانا کھایا، اب وہاں سے نکل رہے ہیں تو دعا دیں کہ پیارے اللہ ماں بہنوں نے جس محبت کے ساتھ ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے پکائے، بہترین دسترخوان چنا، پیارے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنا قرب اور تعلق عطا فرما. اور یا اللہ صاحب خانہ نے جس محبت سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر کی چھت کے نیچے پناہ دی، یا اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. اب یہ ایسی دعا ہے کہ سننے والے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنی پیاری دعا ہمیں مل رہی ہے. ہم حرم میں جائیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں. اب کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہاتھوں کا پیالہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو بندہ اس وقت بہترین دعا، وہ بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے دعا کا، اس وقت اللہ سے جو مانگو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو اس موقع پہ دعا کریں پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کٹوانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے. مخلوق کے در کے چکر کاٹنا اس کے بہت سارے میننگ ہیں، بہت سارے چکر ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. پیمنٹ لینے کے لیے چکر کاٹنا، یہ بھی چکر کاٹنا ہے. کسی کو اپنا حلال مال قرض کے طور پر دیا ہے، وعدہ پورا نہیں کر رہا، اب اس کو لینے کے لیے بار بار چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. کہیں آرڈر کا مال پہنچایا تھا، اب وہاں سے پیمنٹ نہیں مل رہا، اس کے لیے بار بار وصولی کے لیے جانا پڑ رہا ہے. حکومت کے محکموں کے اندر کوئی اپروول چاہیے تو کاغذ سبمٹ کر رکھے ہیں، بار بار چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. تم نہ جانے کتنی زندگی میں چکر ہیں بندے کے. تو بندہ وہاں دعا کرے پیارے اللہ اپنے در کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما. تو غرض یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے، غفلت کو دور کرے اور اللہ کی حضوری اپنے دل کے اندر دعاؤں کے ذریعے سے پیدا کرے. تو دعا ایک یہ کہ نعمتوں پر ہم شکر کر کے حضوری پیدا کریں، مصیبت پر صبر کر کے حضوری پیدا کریں اور غفلت کو دور کریں.
اسی طرح موقع بہ موقع دعائیں پڑھ پڑھ کر اللہ کی محبت حاصل کریں اور غفلت کو دور کریں. اور عربی میں اگر دعائیں نہیں آتی ہیں تو ہم اردو زبان میں اپنی دعائیں مانگ لیں، جیسا کہ ساجد نے بتایا. بہرحال موقع کی مناسبت سے ہم دعا مانگنے والے بنیں. اب کپڑے پہنے تو کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کہہ رہے پیارے اللہ آپ نے میرے ظاہر جسم کے عیب کو اور میری شرم کو آپ نے ڈھانپ لیا ہے، اس لباس کے ذریعے سے میرے پیارے اللہ مجھے دنیا میں بے عزت ہونے سے بچا لیجیے. اللہ مجھے عزت کا لباس آپ نے پہنایا، یا اللہ بے عزتی سے میری حفاظت فرما. یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. اور یہ کہ جب ہم اللہ سے دعا کا مضمون مانگنا بھی ہم اللہ سے سیکھیں کہ پیارے اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیجیے. کس موقع پہ کس طرح سے دعا کی جاتی ہے، کس موقع پہ کیا مانگا جاتا ہے، یہ اللہ مجھے نہیں پتا. پیارے اللہ مجھے اس کا آسان طریقہ اور سلیقہ عطا فرما. غرض یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ پیارے اللہ غفلت کو ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے، حضوری والی کیفیت عطا فرما دیجیے. یہ جتنے کام بگڑ رہے ہیں ظاہری اور باطنی، وہ سارے کے سارے غفلت کی وجہ سے. معمار کام کرنے والا اگر کوئی کام بگاڑ رہا ہے تو غفلت، اس کے پیچھے غفلت. ایکسیڈنٹ کرنے والا ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے غفلت. کھانا پکانے میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. کپڑا سینے والے درزی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. لکھنے والے کاتب سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. پڑھنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے غفلت. غرض یہ کہ تمام برائیوں کی جڑ غفلت ہے. تمام غلطیوں کے پیچھے غلطیوں کے پیچھے غفلت کا فرما ہے. اور اس غفلت کی ضد ہے حضوری استحضار. ہم چاق و چوبند ہو کر نشاط کے ساتھ ہم اس کام کو کما حق ہو ادا کریں، پوری توجہ ہماری اس طرف رہے. تو جب توجہ اور حضوری رہے گی تو انشاءاللہ اس لائن کی غفلت نہیں ہوگی، اس لائن کی غفلت نہیں. اور یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور کئی مرتبہ ہلکا سا احتجاج تو ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے کہ وہ پکڑتا تو ہے لیکن ابھی نہیں، پھر بعد میں پکڑے گا، اس وقت تو ہم توبہ کر لیں گے. نہیں، اس وقت اس استحزار کو دل میں جمائے کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ میں چہار دیواری کے اندر دروازہ بند کر کے کھڑکیاں بند کر کے دروازے بند کر کے یہ جو منہ کالا کر رہا ہوں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اسی وقت ملک الموت کو بھیجے اور میری روح کو قبض کر لے، میرا خاتمہ گناہ پر ہو، میرا خاتمہ کفر پر ہو. اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دیواروں کو اللہ تعالیٰ چاک کر دے، دیواروں کو گرا دے، ڈھا دے، اور سارے کے سارے لوگ مجھے برہنہ دیکھ لیں اور زندگی بھر میری نسلوں کو یہ تانے دیے جائیں، میری اولادوں کو یہ تانے دیے جائیں تو اس باپ کے اولاد ہے جیسے کالے کرتوت کر کے دنیا سے گیا تھا. تو اس بات کو اپنے اوپر طاری کرے. کوئی شرابی شراب پی رہا ہے، کوئی نشیڑی نشہ کر رہا ہے تو اس وقت اس بات کا استحضار ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری زندگی کا آخری نشہ ہو اور اسی پر میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو کتنا برا خاتمہ ہوگا. ہائے مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. تو زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، سود وصول کرنے والا، حرام کھانے والا جس وقت یہ عمل کر رہا ہو اس وقت اس کو قوی اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب میری زندگی کی شام اسی عمل پہ کر دے اور میری زندگی کا خاتمہ اسی عمل پر ہو جائے اور پھر یہ خاتمہ سوئے خاتمہ نہ ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں مجھے جانا نہ پڑے. تو استحضار کے بھی درجے ہوتے ہیں. کچھ استحضار کئی مرتبہ گنہگار کو بھی ہوتا ہے لیکن کما حق اس کو استحضار نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، اس لیے وہ نہیں بچ پاتا. اگر پورا استحضار اس کو حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ وہ تو اللہ کا ولی بن جائے. تو کئی مرتبہ گنہگار کو احساس تو ہوتا ہے لیکن بہت کم درجے کا ہوتا ہے اور وہ کم درجے کا جو ہوتا ہے در حقیقت اس کا ایمان ہوتا ہے پیچھے سے جو اس کو کچو کے مار رہا ہوتا ہے کہ تو غفلت سے نکل، تیرا رب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. اور پھر اللہ پاک کئی مرتبہ جو ہے توبہ کی توفیق دیتا فرما دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو اصل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کی حضوری مانگے، کامل درجے کا استحضار مانگے. ایسا نہ ہو کہ معمولی درجے کا استحضار ہے اور بس امید اور رجا پر ہے کہ کام ہو جائے گا اور میں کسی نہ کسی دن تو گناہ چھوڑوں گا. نہیں، ایسا مضبوط پاورفل داعی اپنے اندر پیدا کرے کہ نہیں. جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا ایک مرتبہ، یہ آج ان کی خانقاہ میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا
تو حضرت نے فرمایا اے نوجوانوں، اگر بازار میں نکل رہے ہو اور بازار میں چل رہے ہو اور وہاں کوئی سامنے خوش قامت کوئی لڑکی کوئی عورت تمہارے سامنے آ جائے تو اس وقت فوراً نظر جھٹکے سے ہٹاؤ اور احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو کہ اس سے ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو حضوری کے اندر جو ہے پاور پیدا کریں، استحضار کے اندر قوت پیدا کریں، مضبوطی کے ساتھ جو ہے قوت کے ساتھ جو ہے استحضار کے ساتھ جب رہیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میرے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک نوجوان سے کہا کہ بھائی بہت طلب آ رہی ہے اور چرس پینا ہے، کچھ پیسے دے دو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، چرس پینے کے لیے پیسے میں دوں؟ کھانا کھلا دوں گا، کھانے کے لیے پیسے دے دوں گا، لیکن چرس کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو بس مجھے چرس کے پیسے دے دے۔ کہ اس چرسی نے اس انداز سے کہا کہ میں مجبور ہو کر میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ اس کے بعد وہ پیسے لے کر تیز تیز قدم ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، اور دو حصوں میں تھا۔ راستے کے ایک طرف ایک حصہ تھا، دوسری طرف دوسرا حصہ تھا۔ ایک طرف مردوں کا حصہ تھا، دوسری طرف عورتوں کا حصہ تھا۔ کھانا مردوں والے حصے میں چل رہا تھا، وہاں بنا تھا، اور وہیں سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے میں۔ تو ایک شخص ایک بڑی سی ٹرے کے اندر، تشت کے اندر بریانی بھر کر لے کے جا رہا تھا عورتوں والے حصے کی طرف، اور روڈ پہ ٹھوکر لگی اور وہ تشت اس کا گر گیا ہاتھوں سے اور بریانی روڈ پہ گر گئی۔ اس نے تشت کو جھاڑا اور لے کر واپس دوسری لینے چلا گیا۔ اب یہ چرسی وہیں روڈ پہ بیٹھ کے اس بریانی سے کھانا شروع کر دیا جو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو چرسی نے مجھے دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی بڑی عجیب بات کہی میں جس کو زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے۔ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے۔ اور ہاں کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے لیکن بھوکا کبھی نہیں سلاتا، کھلا کے سلاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک درجے کا استحضار تو اس چرسی کو بھی تھا نا، اس چرسی کو بھی تھا۔ کاش کہ کامل درجے کا استحضار حاصل ہو جائے تو بندہ جب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ دینے والے ہیں، تو اس بات کا یقین تو ہے نا کہ اللہ دینے والے ہیں، تو اس بات کا بھی تو یقین پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اس بات پر بھی تو قادر ہیں کہ جو تو اس وقت گناہ کر رہا ہے اسی گناہ کی حالت میں اگر روح قبض کر لے تو پھر خاتمہ کتنا برا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ پیارے رب غفلت بھری زندگی سے ہماری حفاظت فرما، حضوری والی زندگی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ اور سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات زندگی غفلتوں میں گزر گئے۔ میرے پیارے اللہ اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے رب اب زندگی کے جو دن بچے ہیں ان کو گزرے ہوئے دن سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور گزرے ہوئے دنوں کا کفارہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق نگر حق نما پیشوا اے حبیب